السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں کڑی پکوڑا کی ریسیپی، بہت آسان، بہت مزیدار۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے 1 کلو بیسن، جسے ہم اچھے سے چھان لیں گے۔ بیسن کو چھاننے کے بعد ہمیں چاہیے 1 کلو دہی۔ اب اس دہی کے اندر جو ہم نے بیسن کو چھانا تھا اس میں سے 3 ٹیبل سپون بیسن لیں گے اور اس دہی کے اندر اچھے سے پھینٹ لیں گے۔ یہ 3 ٹیبل سپون ہم نے اس میں شامل کر دیے اور اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ آپ نے اتنا اچھا اس کو مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہے، دہی اور بیسن ایک ساتھ ہو جائے۔ یہ دیکھیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں نے اس کو کتنا اچھا سا مکس کر دیا اور بہترین سی یہ گریوی ریڈی ہو گئی ہے۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے 5 گلاس پانی۔ جو نارمل پینے والا گلاس ہوتا ہے وہ میں نے 5 گلاس پانی اس میں ایڈ کیے، اور اگر آپ جگ کے حساب سے دیکھیں تو 1 جگ پانی اس کے اندر ڈال جاتا ہے۔ اور اب ہم لیں گے ایک دیگچی، اس میں ہم 3 ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے، اور چھوٹا سا میڈیم سائز کا ایک پیاز لیں گے جسے باریک کٹنگ کر لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے۔ اور اسے ہلکا سا لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں ایگزیکٹ ہمیں اس طرح کا کلر چاہیے۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے کچھ گرم مسالے، جیسے ½ ٹی اسپون اس میں ہم نے ڈالا تھا زیرہ، دال چینی، لونگ اور کالی مرچ، اور 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ، اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو سوٹے ہونے دیں گے۔ اب کچھ پسے ہوئے مسالے اس میں شامل کریں گے۔ ½ ٹی اسپون ہم نے اس میں ڈالا درفل لال مرچ، اور 2 ٹیبل سپون اس میں پسی ہوئی لال مرچ، ½ ٹیبل سپون نمک، ½ ٹی اسپون اس میں ہلدی ایڈ کریں گے۔ نمک ہم نے پہلے اس لیے کم ڈالا ہے کہ جو ہم دہی کا مٹیریل اس میں ایڈ کریں گے اس کو ابائل کم آئے۔ یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہترین سا ریڈی ہو گیا ہے۔ اب اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال لیں، نہیں تو آپ رہنے دیں۔ یہ دیکھیں ہمارا بہترین سا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے، کتنا بہترین اس کا کلر آیا ہے۔ اب ہم نے جو دہی اور بیسن کا جو مٹیریل ریڈی کیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے سارا اس میں شامل کر دیا اور اسے اچھے سے اب پکنے دیں گے۔ آپ نے ایک لکڑی کا سپون اس کڑی کے اندر آپ نے شامل کر کے رکھنا ہے تاکہ ابل کے یہ چیز باہر نہ آئے۔ اور دوسرا آپ نے اس میں نمک کم ڈالنا ہے، بالکل لائٹ سا آپ نے ½ ٹی اسپون یا آدھا ٹیبل سپون ڈالنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے نہیں ڈالنا۔ اب دوسری طرف ہم پکوڑوں کا سامان ریڈی کر لیتے ہیں، جس کے لیے ہمیں چاہیے ½ کلو پیاز، 5 ہری مرچیں اور 1 دھنیا کی گٹھی۔ اب ہم کچھ مسالے ایڈ کر لیتے ہیں، جیسے ہمیں 1 ٹیبل سپون اس میں زیرہ چاہیے، 1 ٹیبل سپون اس میں سوکھا دھنیا چاہیے، 1 ٹیبل سپون درفل لال مرچ اور 1 ٹیبل سپون اجوائن، اور 1.5 ٹیبل سپون اس میں ہمیں چاہیے نمک، اور 1 ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ۔ یہ ہمارا پکوڑوں کا سامان ریڈی ہو گیا۔ اب دوسری طرف جو ہم نے بیسن کو سٹین کیا ہوا تھا وہ سارا اس میں ہم شامل کر دیں گے۔ اور جو ہمارا میٹیریل ریڈی کیا تھا ہم نے وہ سارا اس بیسن میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے۔ دیکھیں سارا سامان ہم نے ریڈی کر لیے، اور اب اسے ہاتھ کے ذریعے یا ایک چمچ کے ذریعے اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے سب چیزوں کو۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیں ہم نے کڑی کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس میں ابائل آئے، اور تھوڑی تھوڑی کے بعد ہم نے اس کا چمچ ہلاتے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں بہترین سی ہماری کڑی بھی ریڈی ہو رہی ہے۔ اب دوسری طرف ہم آئل کو بھی گرم کر لیتے ہیں، میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم آئل کو بھی گرم کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں ہمارا پکوڑوں کا مٹیریل بھی ریڈی ہو گیا ہے۔ آپ کو میں اس کا ٹیکسچر دکھا دوں کہ اس کا اس طرح کریمی سا ٹیکسچر ہونا چاہیے کہ جب اسے ہم ٹیڑھا کریں تو یہ مٹیریل ڈاؤن ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مٹیریل ہے بہترین سا ریڈی ہوا ہے۔
یہ دیکھیں ہمارا آئل بھی گرم ہو گیا ہے. ہاتھ کے ذریعے یا چمچ کے ذریعے آپ اس پکوڑوں کو اس میں شامل کریں. آپ نے درمیانے سائز کے پکوڑے رکھنے ہیں، نہ زیادہ بڑے کرنے ہیں نہ زیادہ چھوٹے کرنے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سارے پکوڑوں کو شامل کر دینا ہے. اور اسے اچھے سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اچھے سے کوک ہونے دینا تاکہ اندر سے بھی اچھے سے کوک ہو جائے، کچا پن نہ رہے. یہ دیکھیں ہم نے اس کو پلٹ دیا تھا، اور جب ہم اس کو پلٹیں گے پھر ہم اس اسپون کی ہیلپ سے اس کو دبائیں گے تاکہ جو ایکسٹرا موئسچر رہ جائے گا پکوڑوں کے اندر وہ بھی اچھے سے کلیئر ہو جائے. یہ دیکھیں ہمارے بہترین سب پکوڑے بن گئے. تو اب ہم ساتھ ساتھ اس کو کڑھی کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ جو پکوڑوں کا ایکسٹرا آئل ہے وہ ویسٹ نہ ہو، وہ ڈائریکٹ کڑھی کے اندر چلا جائے اور اس میں اس چیز کا آئل آ جائے. اب اسی طرح ہم دوسرا بھی ڈال دیں گے. اور اسی طرح ہم سارے پکوڑوں کو کڑھی کے اندر شامل کر دیں گے. دیکھیں کڑھی بھی ہماری کتنی بہترین سی ریڈی ہو رہی ہے. اور الحمدللہ ہماری کڑھی ریڈی ہو گئی ہے. اب اس میں ہم دھنیا ایڈ کریں گے. اور دوسری طرف ہم تڑکا کا سامان ریڈی کر لیتے ہیں، جس کے لیے ہم نے 2 میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اور اسے باریک کٹنگ کر لیا تھا. اور 5 ٹیبل سپون آئل کے اندر اس کو ہم اچھے سے کوک کریں گے کہ اس کا کلر اچھا سا لائٹ براؤن ہو جائے. یہ دیکھیں کتنا بہترین ہمارا اس کا کلر آ رہا ہے. آپ نے اس چیز کو مطلب اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ تڑکے کے لیے پیاز کو فرائی کرتے ہیں آپ نے بالکل لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے تاکہ اچھا سا فرائی ہو جائے. 1 ٹیبل سپون اس میں ہم زیرہ ایڈ کریں گے. اور یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا تڑکا ریڈی ہو گیا ہے. اور اب اسے ہم کڑھی میں شامل کر دیں گے اور اس کے ڈھکن کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے تاکہ جو اس کا اچھا سا اسمیل ہے تڑکے کی وہ کڑھی کے اندر شامل ہو جائے. اور یہ دیکھیں تقریباً 5 منٹ ہو گئے تھے، ہم نے کڑھی کو کور کر کے رکھ دیا تھا. اور اب اسے ہم مکس کریں گے. آپ یہ ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں کڑھی کا کتنا بہترین سا ریڈی ہوا ہے. یہ دیکھیں کتنا کریمی ماشاءاللہ بہترین سا کڑھی کا کلر، کڑھی کا فلیور بہت ہی اچھا ریڈی ہوا ہے. آپ لوگ بھی اس کڑھی کو ضرور ٹرائی کریے گا. بہت مزے کی یہ ریسیپی ہے، بہت آسان ریسیپی ہے. اگر آپ لوگوں کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا یا کچھ پکانے کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریں. چکن گوشت سبزیاں کھاتے کھاتے آپ تھک گئے ہیں تو اس ریسیپی کو ٹرائی کریں. بہت مزے کی اور آسان ریسیپی ہے. چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.